الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے۔ پہلے پارے سے آج آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرات کو فرض نماز کی پہلی 2 رکعات اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے وللضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے اسے عطا ہوگا۔ اصالِ ثواب کے موقع پر دعا کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ پڑ گیا۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء، سورۃ المسئلہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرقیہ، سورۃ الحمد کے ناموں سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کی حقدار صرف اسی کی ذات پاک ہے، اور بالذات صرف اسی سے ہی مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے التجا و دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور ہدایت ہی وہ جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد، ان کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ کا خلاصہ و لب لباب ہے، اس لیے اسے قرآن مجید کا خلاصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ البقرہ کا جو حصہ پہلے پارے میں ہے اس کے مضامین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسرے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات،
اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنا مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ حدیث میں ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا اپنا بنایا ہوا یہ کلام ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ایسے تمام منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکو گے، اور وہ نہ کر سکے۔ آیت نمبر 3 تا 5 میں مومنین کی صفات، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے، اور وہ اپنے کفر کو چھپاتے نہیں ہیں، اور وہ اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان پر ابدی بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ اپنی دانست میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے، اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے۔ آیت نمبر 23-24 میں
قرآن کے بے مثل کتاب ہونے اور لوگوں کے مثل لانے سے عجز کا بیان ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہمہ وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائکہ نے حکم ربانی کو بلا چوں و چراں تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے کہ ان انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہ توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے ہی تھا، بس بیت اللہ کی طرح آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا تھا اور ان کی تعظیم کی علامت تھی۔ جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے، پھر آدم و حوا کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم اور حضرت حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، پس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں اور ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں: فرعون اور فرعونیوں کے تسلط سے اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فکن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار خوان نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس سے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے: اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں بااثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا،
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، من و سلوہ کی گراں قدر اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز یعنی زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، سبت یعنی ہفتہ کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کی بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، کلام الہی میں لفظی و معنوی تحریف یعنی رد و بدل کرنا، تورات و انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سیکھنا اور اس کا استعمال، اشارات و کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 104 میں واضح اشارہ ہوا، اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے راعینا یعنی ہماری رعایت کیجئے نہ کہو، کیونکہ اس سے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یوں کہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر توجہ فرمائیے۔ اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ آیت نمبر 54 میں بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ آیت 65 میں بتایا گیا کہ ان میں سے اصحاب سبت کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں ذلیل اور حقیر بندر کی شکل دے دی گئی اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبریل امین سے اس لیے دعوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل و میکائیل اللہ تعالیٰ کے ہی احکام کو نازل کرتے ہیں، پس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کر دیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور آخرت و جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر بھی ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر یعنی نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے،
اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی و نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور داعی تھے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود اس لیے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کی بجائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے، یعنی ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی، مضبوط شبہ یا حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض ضد، عناد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر تھا، اور اس کا باطنی محرک ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ تھا، اور اس نعمت کے لیے انہیں کیوں نہ چنا گیا، یہ وجہ تھی کہ وہ مخالفت کر رہے تھے۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے کہ کیا تم ان یعنی مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر عیاں کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 یعنی 76 میں یہ ذکر ہے۔ ان آیات میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی ہے کہ وہ اس یعنی بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس آ گئے جن کو وہ پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ یہ ذکر بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں فرما لیتا، ہمارے لیے براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے، ایسی سب باتیں حجت کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے تمام حجت کے طور پر نہیں، کٹ حجتی کے لیے یہ تمام باتیں ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے تمام حجت کے طور پر نہیں۔ یہ پارہ نمبر 1 کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سے اس میں کوئی کمی، کوتاہی، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔